الرحیم۔ دین کا بنیادی موٹا علم جس سے انسان کو حلال حرام کی پہچان ہو سکے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے انسان کو زندگی گزارنے میں روشنی ملتی ہے، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بذات خود علم سیکھنے سکھانے کے احادیث میں بہت فضائل موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے یہ اس کی وجہ سے پرواز روک دیتے ہیں، احترام میں اس کی اوپر خوشنودی ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پرواز کو روک دیتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقاعدہ طور پر بچے حفظ قرآن میں پڑھتے ہیں یا درس نظامی پڑھتے ہیں، یہ فضائل ان کے لیے ہیں، نہیں، احادیث عام ہیں۔ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے، کسی واعظ و نصیحت کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، یہ لوگ بھی باقاعدہ اس فضیلت میں شامل ہیں اور داخل ہیں۔ اس لیے جس وقت ہم گھر سے چلا کریں تو جہاں ہم باقاعدہ نماز کی نیت کرتے ہیں تو اس چیز کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر دین کی باتیں سنیں گے، جو سنیں گے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جب اس کی نیت کریں گے، صرف نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، اگرچہ نیت میں شامل نہ ہو تب بھی یہاں پر آ کر سنیں گے تو فائدہ تو پھر بھی ہوگا، لیکن جو راستے میں فرشتوں کا احترام اور راستے کے اندر آنے جانے میں جنت کے راستے کی سہولت اور فائدہ ممکن ہے کہ وہ چیز حاصل نہ ہو، اس لیے باقاعدہ اس کو نیت میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں گھر آ جاتا تب تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے۔ یہ تبلیغ والے حضرات اکثر و بیشتر اللہ کے راستے میں ہونے کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، بہت فضائل ہیں۔ جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے، کسی کو خیر کی بات سکھانے کے لیے نکلنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور خود دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے نکلنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم گھر سے نکلیں تو اس نیت کو شامل کرنے سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوگا۔ جیسے دین کی بات سیکھنے پر بڑی فضیلتیں ہیں، دین کی بات سکھانے پر بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کسی کو خیر کی بات سکھاتا ہے، بھلائی کی بات بتاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور دریاؤں سمندروں میں مچھلیاں، یہ اس کے لیے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو باقاعدہ رحمت بھیجتے ہیں، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ آتے ہیں،
بات کو دھیان سے سنتے ہیں. آسان بات ہوتی ہے، سیدھی سادھی ہمارے اپنے کام کی عمل سے متعلق بات ہوتی ہے، وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو، گھر کی خواتین کو اگر ہم یہ باتیں بتا دیں تو سیکھنے کی فضیلتیں بھی ساری حاصل ہو جائیں گی، سکھانے کی فضیلتیں بھی ساری حاصل ہو جائیں گی، اور فائدہ بھی ہوگا. جیسے جنت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ظاہر ہے ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور عین ممکن ہے خواتین اثر زیادہ لیتی ہیں، ان میں سے کوئی عمل کرنے لگ جائے تو اس کے عمل کی برکت سے ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ نکل آئے. اس لیے ہم لوگ گھر والوں سے بہت غافل رہتے ہیں دینی تعلیمات کے حوالے سے. باقی معاملات میں تو نہیں غافل رہتے، لیکن دینی اعتبار سے غافل رہتے ہیں. تو اس غفلت کو ختم کرنا چاہیے اور شرم جھجک کو ختم کرنا چاہیے. اس کا گھروں میں رواج ڈالنا چاہیے. جو کوئی دین کی بات سنیں تو گھر میں جا کر ان کو بتائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد پر بھیجنے لگے. تو بھیجتے وقت جو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ علی، تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے، یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے حق میں بہتر ہے. عربوں کے ہاں جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا ان میں سب سے قیمتی چیز اونٹ، اور اونٹوں میں سرخ اونٹ زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے. تو مال غنیمت بہت بڑا اور بڑا قیمتی سرخ اونٹوں کی شکل میں تم لے کر پلٹو، اس سے تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم آ کر یہ خبر سناؤ کہ فلاں آدمی کو ہمارے جانے سے ہدایت نصیب ہو گئی ہے، ہدایت مل گئی ہے. تو جب ہم گھر میں بات کرتے ہیں، کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، اس کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے، یہ ہدایت ہے. کسی کو کلمہ پڑھا دینا یہ بھی ہدایت ہے. کسی کو کوئی دین کی بات سکھانا جس سے وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے، یہ بھی ہدایت ہے. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما. وہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت ہے کہ اللہ ہمیں اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اس وقت دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور صرف نقطہ نظر بدلنا ہے، تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے. ایک تو جب ہم گھر سے چلیں تو نماز کے ساتھ باقاعدہ بات سیکھنے کی نیت شامل کرنا، یہ انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگا. اور جب ہم بات سیکھیں تو پھر کوشش یہ کریں کہ گھر والوں کو، گھر میں سے چند ایک افراد گھر میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات جا کے بتائیں، ان کو سکھائیں. تو اس سے انشاءاللہ اپنی بات بھی پکی ہوگی، ان کے ذہنوں میں بھی بات بیٹھ جائے گی. مذاکرے سے، تذکرے سے بات پکی ہوتی ہے. تو جب ایک بات انسان کے پاس ہوتی ہے تو عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی عطا فرما ہی دیتے ہیں. تو یہ دو کام انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے.